پاکستان میں معاشی پالیسی سازی کا بحران ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہر نیا آنے والا وزیر اعظم عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا اعلان کرتا نظر آتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی گزشتہ دنوں اسی صف میں کھڑے ہو گئے جب انہوں نے ٹی وی پر آ کر پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی نوید سنائی تاکہ عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ ڈیزل کی مد میں 40 روپے 54 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے اور پیٹرول کی مد میں 18 روپے 50 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے۔ لیکن پروفٹ کے لیے لکھے گئے اپنے کالم میں عزیر یونس کہتے ہیں کہ حکومتوں کی یہ سوچ ہی پاکستان کی معاشی پالیسی سازی کے ناکارہ ہونے کی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ وہ ہر دم یہی بات کرتی رہتی ہیں کہ وہ چیزوں کی قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف دیں گی، یا پھر ہر آنے والی حکومت سے ایسی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ ایسے ہی جب بھی بجٹ آنا ہوتا ہے تو میڈیا پر یہی شور برپا ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے گا یا نئے ٹیکسوں کے ذریعے مزید بوجھ لاد دیا جائے گا۔ حکومتی نمائندے بجٹ کو عوام دوست بتاتے ہیں تو اپوزیشن اسے عوام دشمن گردانتی ہے۔ کاروباری طبقے کو ٹیکسوں میں اضافے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہ اخبارات میں ایسے اشتہارات چھپواتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ انڈسٹری کا برا حال ہے، جس کی وجہ سے ریکارڈ تعداد میں ملازمین بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ بجٹ میں جن سیکٹرز کے لیے سبسڈی کا اعلان ہوتا ہے اس کے کرتا دھرتا ٹی وی پر نمودار ہو کر وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی شان میں شکریہ کا قصیدہ پڑھتے ہیں اور حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں کی وجہ سے روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ کم و بیش ایسی ہی گفتگو اور بیانات تب سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اشیاء خوراک بالخصوص آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھیں تو عوام کی آہ و بقا بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن قیمتوں کے ہیر پھیر کے ذریعے عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنے والا لیڈر ایسی پالیسیاں بنانے پر مجبور ہو جاتا ہے جو اصل میں براہ راست پاکستان کے معاشی زوال کا باعث ہیں۔ ایسے اقدامات سے مارکیٹ کی حرکیات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو معاشی بحران کا سبب بنتا ہے اور نتیجتاً ملک دیوالیہ پن کی جانب جا سکتا ہے۔ عزیر یونس کے مطابق ایسی ایک مثال سابق وزیر اعظم عمران خان کا وہ تباہ کن فیصلہ تھا جو انہوں نے تیل کی قیمتوں میں کمی کر کے اور بعد ازاں قیمتیں منجمد کر کے کیا۔ اس فیصلے نے IMF پروگرام روک دیا اور ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے جن سے سری لنکا کی مانند بحران کا امکان بڑھ گیا۔ لیکن عمران خان کا مذکورہ فیصلہ واحد مثال نہیں۔ زرعی شعبے میں مداخلت دہائیوں سے جاری ہے، جس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ کموڈٹی سیکٹر کا گردشی قرضہ تقریباً 1 کھرب روپے ہو چکا ہے۔ زرعی سیکٹر کے ایک تجزیہ کار نے بتایا کہ کموڈٹی سیکٹر کے صرف سود کی ادائیگی کے لیے حکومت کو مزید قرضہ لینا پڑتا ہے۔ سرکاری مداخلت نہ صرف مارکیٹ کی حرکیات میں بگاڑ پیدا کرتی ہے بلکہ نجی سیکٹر بھی مزید سرمایہ کاری سے دور بھاگتا ہے۔ چونکہ مارکیٹ میں سرکاری مداخلت اور مرضی کی قیمتیں مقرر کرنا پاکستانی معیشت میں ایک روایت بن چکی ہے، اس کے نتیجے میں آٹو موبائل سیکٹر سے لے کر زراعت تک کئی شعبے دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مجموعی طور پر معیشت ناپائیدار ہو چکی ہے اور دیگر ملکوں سے مسابقت میں پیچھے رہ گئی ہے اور عوام غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پالیسی ساز پائیدار ترقی کا ماحول پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کرتے، جہاں ایسے تمام شعبوں کے لیے بآسانی سرمایہ مختص کیا جا سکتا اور حکومت کو قیمتیں مقرر کر کے ریلیف فراہم کرنے کا تردد نہ کرنا پڑتا۔ اس سوچ کو اپنا لیا جائے تو حکومتوں کا وقت اس بحث میں نہ گزرے کہ مارکیٹ میں پیٹرول، گندم اور چینی کی قیمت کتنی ہونی چاہیے اور کس کس مخصوص شعبے کو برآمدات اور درآمدات کی اجازت ملنی چاہیے، بلکہ حکومت کی کوشش ہوتی کہ ملک میں سرمایہ کاری کیسے لانی ہے اور معیشت کے مختلف شعبوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیسے کرنا ہے تاکہ ملکی پیداوار کو بڑھایا جا سکے اور روزگار کے بہترین مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ مزید برآں اس قسم کا نقطہ نظر پالیسی سازوں کے لیے ریگولیٹرز کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کا باعث بنے گا، جہاں ٹیکس کا پیسہ سبسڈیوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایسے ادارے بنانے پر لگایا جائے گا جو مارکیٹ میں منصفانہ مسابقت کو فروغ دے سکیں۔ لیکن ایک عرصے سے پاکستانی لیڈرز گورننس کی ایک ایسی روایت سے چمٹے ہوئے ہیں جو فی زمانہ متروک ہو چکی ہے، وہی طرز حکمرانی جس میں بادشاہ سلامت بھوکی ننگی رعایا کو خاص مواقع پر اشرفیاں لوٹایا کرتے تھے۔ لیکن عصر حاضر میں کسی معیشت کو اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا اور وزرائے اعظم سے یہ توقع تو ہرگز نہیں کی جا سکتی کہ وہ قوم سے خطاب میں پیٹرول کی قیمت چند روپے کم کرنے کے اعلان کرتے پھریں
بلکہ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو مارکیٹ میں قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے، ماں سوائے ہنگامی حالات کے۔ اس سوچ کو بدلے بغیر پاکستانی معیشت قرون وسطیٰ کی پالیسی سازی سے نہیں نکل سکتی، جس نے معیشت کو یرغمال بنا رکھا ہے، جبکہ دنیا جدید ترین ذرائع اختیار کر کے معاشی ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ جب تک ہمارے لیڈرز ریلیف فراہم کرنے والی سوچ پر توجہ مرکوز کیے رکھیں گے، معیشت اس دلدل سے نہیں نکل سکے گی۔